چچا وغیرہ ہو سکتے ہیں اور دوسرے رشتے دار تھے، انہوں نے سختی برتی، سختی مطلب جیسے مار پٹائی وغیرہ کچھ بھی کی اس طریقے سے. اور جب بھی وہ نہیں مانے تو پھر پولیس میں لے گئے، رسیوں سے باندھ کر، زنجیروں میں باندھ کر پولیس میں لے گئے. وہاں پر پولیس والوں کو مطلب سونپا اور ان سے مطلب ان کے اوپر ایک فورسلی مطلب پریشر ڈلا ہے کہ مطلب مسلمان چھوڑ دیں اپنا اسلام دھرم چھوڑ دیں. ان کو پولیس نے پٹوایا، پولیس نے مطلب بہت مارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، اکثر ہماری کچھ ویڈیو اتنی ایمان افروز ہوتی ہیں کہ جسے دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. جی ہاں دوستو، آج بھی ہم آپ کے لیے ایک ایسی ہی ویڈیو لائے ہیں جسے دیکھ کر یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اور آپ سبحان اللہ کہے بغیر نہیں رہ پائیں گے. دوستو، یہ اسٹوری ایک ایسے بھائی کی ہے جنہیں مسلمانوں سے نفرت ہوا کرتی تھی اور انہیں اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ تھا، لیکن جب انہوں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو ان کے ہوش اڑ گئے اور کچھ ہی دن بعد انہوں نے اسلام کو قبول بھی کر لیا. لیکن اصل آزمائش تو تب آئی جب ان کے گھر والوں کو ان کے بارے میں پتہ چلا تو ان کا رد عمل کچھ ایسا تھا کہ کوئی بھی باپ اپنی اولاد کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا. دوستو، ان کے ساتھ کیا کیا پریشانیاں آئیں یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس ہی میں بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، کیونکہ ہم اسی طرح کے انسپائرنگ اسٹوریز لاتے رہتے ہیں. ہاں، ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایکس ہندو صاحب. جی ایکس ہندو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ سب ٹھیک ہیں؟ بس الحمدللہ، دعا ہے آپ کی. شیو چرن. جی شیو چرن سے عبداللہ کا سفر. جی جی. الحمدللہ. تو جی میں میرے چاہوں گا والد کہ صاحب تھے. آپ کی زبانی کچھ ہو، آڈینس بھی سنے. ہمارے ایکس ہندو صاحب ہیں، کئی مرتبہ انہوں نے ای میل بھی کیا، کہا کہ اپنی کچھ بات رکھنی تھی اور آج ان کو موقع ملا ہے، تو مختصر وقت میں جو بھی آپ ایکسپلین کرنا چاہیں، اچھا موقع آپ کے پاس ہے. جی ہاں، ویسے تو کافی لمبی ہے وہ، تھوڑا سا مختصر میں بتا دیتا ہوں کہ میرے والد جی صاحب تھے، گنگو سے تھے، یو پی سہارنپور میں، ادھر انڈیا کے. تو یہاں پر یہ لوگ بچپن سے مطلب ہندو فیملی میں ان کا جنم ہوا تھا، تو اسی طریقے سے مطلب سناتنی ریتی رواج سے اپنا جیون جی رہے تھے. تو کچھ ٹائم بعد انہوں نے اپنے فیملی کے ساتھ گنگو سے ایک پاس میں ضلع ہے سہارنپور، وہاں پر سب فیملی شفٹ ہو گئی ان کی. وہاں پر یہ کیا کہتے ہیں نگر نگم میں جاب مل گئی تھی ان کو. تو وہاں پر یہ جاب میں ان کے ساتھ ایک مسلم شخص بھی تھے. تو کسی کام سے ایک بار ان کے گھر پر گئے اپنے فرینڈس کے، مسلم شخص جو تھے، تو وہ پڑھ رہے تھے نماز اس ٹائم پر. جی تو جی نماز پڑھتے ہوئے یہ کافی ٹائم ان کو مطلب ویٹ کرنا پڑا ان کے گھر پر. تو یہ مطلب پریشان ہو گئے کہ بھائی مطلب میں یہاں پہ آفس کے کام سے آیا ہوں اور یہ لوگ یہ بندہ اپنا نماز پڑھ رہا ہے. تو کافی ٹائم ان کو بٹھائے رکھا وہاں پر. تو جب وہ نماز پڑھ کر فارغ ہو کر ان کے پاس آتے ہیں تو یہ بہت غصے سے ان سے پوچھتے ہیں بھائی کیا بات ہے، مطلب میں یہاں پر تمہارا ویٹ کر رہا تھا اتنے ٹائم سے اور آپ تو ہے پتہ نہیں کس چیز میں بزی تھے، کیونکہ ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ نماز وغیرہ کیا ہوتا ہوگا. تب انہوں نے بتایا بھائی میں نماز پڑھ رہا تھا اور قرآن پڑھ رہا تھا. تو انہوں نے غصے سے پوچھا بھائی کیا ہوتا ہے وہ بتاؤ مجھے، کیا ہوتا ہے وہ. تو انہوں نے بھائی پڑھ کر دیکھ لو قرآن کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے پھر کہا کہ چلو ٹھیک ہے مجھے ہندی والا قرآن شریف منگا کر دو. تو انہوں نے پھر اس سے مطلب قرآن شریف لیا ان سے، ہندی ورژن اس کا معنی والا. تو وہ پڑھا. تو پڑھنے کے بعد ان کو مطلب جب انہوں نے پورا پڑھ لیا تو بہت غصہ آیا کہ بھائی کیا ہے اس میں تو سب کچھ مسلموں کے لیے لکھا ہوا ہے، دنیا بھی ان کے لیے بنائی گئی ہے اور آخرت بھی، اور اس کے بعد بھی جو بھی ہے سب انہی کے لیے ہے، ہم لوگوں کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں یہاں پر دنیا میں. تو شروع میں تو ان کو بہت غصہ آیا، لیکن یہ مطلب تھوڑا اوپن مائنڈ تھے. تو دھیرے دھیرے ان کو مطلب باتیں سمجھ میں آئی ہوئی کہ بھائی اگر یہ سچ ہو گیا تو واقعی میں پھر تو ہم تو بے مقصد ہی ہو جائیں گے دنیا میں اور آخرت میں بھی. تو انہوں نے دھیرے دھیرے تحقیق کی شروع، اور الحمدللہ مطلب ان کو تھوڑا سا متاثر ہو گئی ہے اور پھر یہ ایمان میں دھیرے سے داخل ہو گئے. مطلب گھر میں کسی کو نہیں بتایا اور کافی کچھ حد تک اسلام کو مطلب سیکھ لیا انہوں نے. گھر میں سبحان رہتے اللہ. رہے گھر میں رہتے رہے اپنے، اور کسی کو بتایا نہیں ماشاء ہوگا. اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ. تو کافی ٹائم، جی الحمدللہ، کافی ٹائم ایسے ہی گزر گیا، لگ بھگ مطلب 1 سال ہو سکتا ہے اتنا. تو ان کے کیا کہتے ہیں ان کے بھائی جو چھوٹے والے بھائی تھے وہ روڑکی میں آئی آئی ٹی انجینئرنگ کر رہے تھے. اچھا. تو ایک مرتبہ یہ لوگ مطلب ان کی فیس جمع کرنے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں، آئی آئی ٹی سوری. تو وہاں پر یہ مطلب مسجد دیکھتے ہیں کہ مسجد نماز کے ٹائم پر نماز پڑھنے کے لیے کہاں جانا پڑتا ہے. کافی دور مسجد ہوگی وہاں پر ان کے مطلب اس سے روم سے جہاں پر بھی رہتے ہوں گے وہاں پر. تو ایک مرتبہ یہ مسجد سے باہر نکل رہے تھے وہیں پر. تو ان کے بھائی کے کسی فرینڈ وغیرہ نے ان کو دیکھا بھائی مسجد میں کیا کر رہا ہے، تم تو ہندو ہو. تو جب یہ انہوں نے بتایا کہ بھائی میں تو یہیں پر کافی مطلب کسی کام سے آیا تھا اور یہاں پر میں پوچھ رہا تھا بھائی مجھے باتھ روم وغیرہ جانا ہے، تو میں مسجد کے باتھ روم میں چلا گیا.
تو ان کے فرینڈ کو مطلب میرے جو چچا تھے ان کے فرینڈ کو شک ہوا کہ بھائی یہ کچھ اور بات ہے. تو انہوں نے آگے ان کو میرے چچا کو بتائی یہ بات. ان کے چھوٹے بھائی تھے میں. تو انہوں نے ان کو بھی تھوڑا شک ہوا کہ بھائی کیا بات ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مطلب مسجد سے مطلب ان کو تو تعلیم دی جاتی ہے کہ مسلموں سے اور ان کے جگہوں سے دور رہنا ہے آپ کو. تو یہ گئے وہاں پر اپنے روم پر مطلب جب واپس, تو ان کے بھائی نے ان کے اوپر نظر رکھنی شروع کی کہ چلو دیکھتے ہیں بھائی کیا پتا اس کی بات سچ نہ ہو گئی ہو کچھ اور. تو ایک بار انہوں نے دیکھا کہ نماز کا ٹائم تھا اور یہ نکلے مطلب, اور کافی دور جا کے کہیں پر مسجد میں مطلب نماز کے لیے گئے نماز پڑھنی. تو ان کے بھائی نے دیکھا بھائی یہ تو بالکل سچ ہو گیا, یہ تو مطلب عجیب بات ہو گئی, کیا ہو گیا. لیکن انہوں نے ان کو بتایا نہیں جب یہ واپس آئے کہ بھائی چلو ان کو بتاتا ہوں کہ کیا کیوں کر رہے ہیں ایسا, کیا وجہ ہے, کس لیے. انہوں نے خاموش رہے میں مطلب چھوٹے بھائی تھے, ادب سے پیش آئے جس طریقے سے پیش آتے تھے. تو ان کے جب روٹی سے واپس آ گئے تو انہوں نے اپنے فادر کو چٹھی لکھی, اس میں سب کچھ لکھا کہ بھائی تو مسلمان ہو گئے ہیں اور میں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے اس طریقے سے دیکھا ہے مسجد میں. تو وہ چٹھی بھی کمال کی بات ہی تھی اللہ کے کرنا کہ چٹھی جب یہ گھر آ گئے ان کو ڈاکے نے انہیں کو دے دی چٹھی, وہ شیو چرن جو تھے اس ٹائم پر ان کا نام. تو انہوں نے وہ چٹھی پڑھی کہ بھائی یہ تو بھائی کو پتہ لگ گیا, اب یہ تو سب کو پتہ لگ جائے گی بات, اب تمہیں مطلب یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے میرے لیے. تو انہوں نے گھر سے مطلب بنا کچھ کہے اور گھر سے اسی ٹائم پر یہ ایک جو سوٹ پہن رکھا تھا اسی سوٹ میں گھر سے اپنا چلے گئے. اب وہ چٹھی وہیں پر چھوڑ دی انہوں نے گھر پر, تو وہ چٹھی گھر پہ سب نے پڑھ لی پھر بعد میں. تو ان کی پھر مطلب سب مطلب چونک گئے کہ بھائی یہ کیسے ہو گیا, ہمارا بچہ مطلب ایسے کیسے مسلمان ہو گیا, کس طریقے سے کیا ہو گیا. تو ان کو پھر انہوں نے تلاش کرنا شروع کر دیا. تو ان کو پھر تلاش کیا گیا, تلاش کرنے کے بعد ان کو گھر لے کر آئے سب لوگ اور ان کو پوچھا بھائی کیا بات ہے, کیوں تم ایسا کر رہے ہیں, تمہیں کسی نے بہکایا ہے, مطلب پیسے کا لالچ دیا ہے یا ڈرایا ہے یا کچھ اور کچھ بھی وجہ ہو سکتی تھی ایکس وائی زیڈ. انہوں نے کہا بھائی نہ مجھے ایسا کچھ نہیں ہے, کسی نے کچھ ایسی بات نہیں کی, میں تو اپنی مرضی سے مسلمان ہوا ہوں مطلب. تو انہوں نے کہا کہ نہ ایسا نہیں ہے, کچھ تو وجہ ہے. تو مطلب جو گھر کے ان کے جو چچا وغیرہ ہو سکتے ہیں اور دوسرے رشتے دار تھے انہوں نے سختی برتی اور وہ کافی مطلب سختی مطلب جیسے مار پٹائی وغیرہ کچھ بھی کی اس طریقے سے. اور جب بھی وہ نہیں مانے تو پھر پولیس میں لے گئے, رسیوں سے باندھ کر زنجیروں میں باندھ کر پولیس میں لے گئے. وہاں پر پولیس والوں کو مطلب سونپا اور ان سے مطلب ان کے اوپر ایک فورسلی مطلب پریشر ڈلا ہے کہ مطلب مسلمان چھوڑ دیں اپنا اسلام دھرم چھوڑ دیں. ان کو پولیس نے پٹوایا, پولیس نے مطلب بہت مارا, 2 4 5 دن کتنے دن وہاں پر پولیس میں بہت وہ ہوا. یہ دیکھنے کے بعد ماں باپ تو بےچارے ان کے بہت نرم دل کے تھے, تو وہ لے آئے ان کو چھڑوا کر وہاں سے کہ بھائی اب تو چھوڑ دو, مطلب تو پولیس نے اتنا تمہارے پر ظلم کر دیا, تمہیں ایسا کیا اسلام دھرم میں نظر آ گیا کہ تم اپنے سب کچھ چھوڑ کر اپنا چلے گئے یہاں سے. تو انہوں نے کہا کہ جی بس میں تو مسلمان ہی بنوں گا اس طریقے سے. تو اور پھر لوگوں نے ان کے جو سماج کے اور لوگ تھے انہوں نے ان سے کہا کہ ان کے اوپر تو کسی نے کچھ مطلب جادو ٹونا یا کچھ اس طریقے کا مطلب بتایا کہ بھائی ہو گیا ہے, کرا دیا ہے, کچھ اس طریقے سے کچھ ہو گیا ہے اور یہ اس لیے ہو گیا. ان کو پنڈت جی کو دکھاؤ, پنڈتوں کو بلایا گیا ان کے گھر پر. تو پنڈت جی نے ان کو کہا کہ بھائی ان کے اوپر کچھ ایسا ہی مطلب معاملہ ہے اس طریقے کا, ان کو آشرم میں لے جانا پڑے گا ہریدوار. تو گھر والے تو پہلے سوچ رہے کہ بھائی کیسے بھیج دیں, وہاں پہ جا کے کچھ اور نہ ہو جائے. تو پھر بھی ان کو تو مطلب جو ان کے گھر والے تھے ان کو تو واپس ہندو ہی دیکھنا چاہ رہے تھے کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے ان کو واپس ہندو ہی بنانا ہے. تو پھر ان کو وہ آشرم بھیج دیا وہاں پر ہریدوار میں. لگ بھگ 2 ڈھائی مہینے وہاں پر رکھا آشرم میں. وہاں پر بھی ان کو مطلب پورا ماحول ایٹموسفیئر سب وہ مطلب اس طرح کا دیا گیا کہ جس سے کہ ٹرین واش ہو سکے ان کا ایک طریقے سے, اور یہ واپس اسی دھرم میں واپس آ جائیں. لیکن بس جب اللہ چن لیتا ہے پھر تو کچھ بھی کر لے انسان, کچھ نہیں کسی سے بات چلتی. تو انہوں نے وہاں پر بھی کہا کہ بھائی میں تو ایک اللہ کی عبادت کروں گا اور کسی کی عبادت نہیں کرنا, چاہے آپ کچھ کر لو, مجھے یہاں سے جانے دو آپ. تو جب وہاں پہ وہ پنڈت وغیرہ جو بھی ان کے ہوں گے سب دیکھ چکے تھے کہ بھائی یہ تو بدلنے والے ہیں نہیں, تو انہوں نے ان کے گھر والوں کو اطلاع دی کہ بھائی ایسا ہے ان کو لے جاؤ آ کر, اور یہ تو لوٹنے والے نہیں ہیں اب لوگ, جو مطلب جو انہوں نے کر لیا اب یہ نہیں لوٹ سکتے اس چیز سے. تو ان کے گھر والے ان کو واپس لے آتے ہیں وہاں سے. تو پھر ان کے والد صاحب جو تھے انہوں نے ان کو بٹھایا اور مطلب کہا کہ بھائی تم نے ایسا کیا دیکھا, تمہیں یہ بتاؤ, تمہیں ہم سونے سے تول دیں گے جتنے تم ہو. مطلب ان کے سماج کے لوگوں نے کہا کہ بھائی تم واپس لوٹ آؤ اور جتنا تمہارا وزن کا جتنے تم وزنی ہو اتنا ہم سونا دے دیں گے تمہیں, اور تم لوٹ جاؤ, بس کسی بھی حالت میں لوٹ آؤ. تو انہوں نے کہا کہ نہ مجھے پیسے کا لالچ ہے نہ مجھے اور کسی کا ڈر ہے, میں تو صرف اور صرف اللہ کے لیے مسلمان ہوا ہوں. تو ان کے والد نے ان سے کہا کہ بھائی تم نے ایسا کیا دیکھا اسلام میں. ان کے یہاں مطلب ان کی برائیاں شروع کی کہ بھائی ان کے یہاں نہ تو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, نہ ان کے یہاں کوئی
مطلب پیسہ پوزیشن ہے, پاور ہے, کچھ بھی تو نہیں ہے ان کے یہاں. اس ٹائم پر جب وہ ہوئے ہوں گے تب تو اور بھی زیادہ ڈاؤن تھا معاملہ. لیکن اور دوسری باتیں بتانی شروع کی برائیاں, کہ بھائی تمہارے یہاں تو بہن, مطلب اسلام دھرم میں تو بہنوں سے شادی کر لیتے ہیں اور گندے سندے رہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا باتیں بتائیں اس طریقے سے. تو انہوں نے پھر ان کی باتیں کا جواب دیا بڑے پیار سے کہ بھائی دیکھو کہ پتا جی, مطلب آپ انہوں نے حدیثیں پڑھ لی تھی ماشاء اللہ جب تک, کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے ایمان سے پکے جاتے ہیں, نہ کہ مطلب آج کل کے جو مسلم کو دیکھ کر. اور میں نے قرآن پڑھا, قرآن کے اندر مجھے وہ چیزیں نظر آئیں کہ جو حق بات ہوئے بالکل, مطلب لگتی ہیں کہ بالکل حق ہے, اس کے علاوہ تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اس طریقے سے انہوں نے پھر کافی باتیں ان کو بتائیں, کچھ باتیں ان کو سمجھ میں آئیں, کہ اور کہا کہ بھائی تم بھی مسلمان ہو جاؤ, کیونکہ یہ دنیا کا مسئلہ مقصد جو ہے وہ ہمارا یہیں کا نہیں ہے. اور اس میں سے کافی باتیں ہماری ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں. تو یہ تو پھر ان کے اوپر بھی ہم لوگ عمل نہیں کرتے, ایک طریقے سے دیکھا جائے تو بت پرستی کے خلاف ہے, اور بت پرستی ہمارے دھرم میں لکھی ہوئی ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے پھر کہا کہ بھائی یہ تو سدھرنے والے ہیں. پھر انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور پرماننٹ وہاں سے چلے گئے. کافی ٹائم تک ادھر ادھر پھرے, تو مسجد میں کہیں یہاں کی اسٹیشن کی مسجد ہے, وہاں پر آ کر مطلب انہوں نے ایک جگہ سے مطلب ٹھکانا ہو جاتا ہے انسان کا, وہ بنایا ان کو. اس ٹائم پہ لوگ بھی ماشاءاللہ کافی اچھے تھے, مسجد میں رہنے کا ان کو مطلب الاؤ کر دیا, روکا نہیں کہ چلو بھائی کوئی آدمی غیر ہے, کہاں سے آیا ہے, کون ہے. تو انہوں نے جانا ان کو کہ بھائی اچھا اس طریقے سے بات ہے. انہوں نے مسجد میں ان کو رات گزارنے کی جگہ دے دی, تو وہ کچھ دن تو وہیں پر رہے مسجد میں. اس کے بعد پھر ان کی تعلقات تھوڑا مسلم سے ادھر ادھر بڑھا. انہوں نے پھر کسی مطلب کوئی حضرت کے پاس لے گئے ان کو, وہاں پہ ان کا نام ماشاءاللہ شیو چرن تو ان کا تھا ہی. انہوں نے ابھی اپنا نام کوئی ایسا چینج بھی نہیں کیا تھا کہ کیا چینج کروں. تو وہاں پہ انہوں نے ان کا نام کہا کہ بھائی تمہیں تو اللہ نے چن لیا ہے, اور آج سے تمہارا نام عبداللہ ہے. تو ان کا نام ماشاءاللہ شیو چرن سے عبداللہ ہو گیا ہے. اور اس طرح پڑھے لکھے تو تھے, پھر بھی وہاں سے ان کو اللہ نے روزگار کا بھی ایک ذریعہ کھول دیا, کہ انہوں نے ٹیوشنس وغیرہ پڑھانی شروع کر دی ہے. تو ٹیوشن سے جو پیسہ مل رہا تھا اس سے اپنا گزارا ہو جاتا تھا ان کا الحمدللہ. اور اس سب کے بیچ میں 2 سال تک ان کی جو والدہ تھیں, انہوں نے ان کے پاس تینوں ٹائم کھانا بھیجا ہے. مطلب وہ مسلمان ہو گئے تھے, اس کے باوجود بھی 2 سال تک لگاتار ان کے پاس 3 ٹائم کا کھانا بھیجتی تھی. اور وہ اپنا جو کماتے تھے وہ اپنا گھر پر بھیج دیتے تھے اپنی والدہ کو. اس کے علاوہ بہت لمبی ان کی ماشاءاللہ لائف اسٹوری رہی ہے. ابھی تو بس یہ مختصر سے ہی بتا رہا ہوں میں. جی ماشاء اللہ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت خوب, اللہ اکبر. بہت تکلیفیں جھیلی ہیں انہوں نے, بہت. کبھی اپنے والد سے بھی ہمارا جو ہے وہ ہماری بات کرا دیجیے گا. جی والد صاحب تو فوت ہو گئے ہیں, انتقال فرما گئے ہیں. اوہ سوری, اللہ تعالیٰ ان کو جنت جی فردوس عطا کرے. آمین. جی بہت بہت شکریہ, آپ آئے, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی آمین, دعاؤں کی درخواست ہے آپ سے سب سے. جی جی بہت بہت شکریہ. دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اب ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.